شاعر نہیں کہہ رہا، وہ شاعر کہہ رہا ہے جسے گنبد خضرا سے پیغام مل رہا ہے۔ ایک شاعری ہوتی ہے تخیل، اپنے خیالات، اپنا تصور۔ وہ بارگاہ رسالت مآب میں قبول ہو یا رد ہو، اس کی ایک الگ بات ہے۔ ایک نظریہ اپنا، محبت، عقیدت ہر ایک بیان کرتا ہے۔ یہ وہ شاعری ہے جو بارگاہ رسالت مآب میں مقبول ہے۔ یہ وہ شاعر ہے جس کا بارگاہ رسالت مآب میں یہ مقام ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا ہے، میرا منہ کالا ہو چکا ہے، میں اپنے گناہوں پر، عیبوں پر پشیماں ہوں۔ آج ہم کس گھمنڈ میں ہیں؟ آج ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نعرہ لگا کر ہم غلامی رسول کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کا صرف نام لے کر اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، منزلیں آگے بہت ہیں، آگے بڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، بڑھتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، جب تک گنبد خضرا کی منزل اینڈ نہیں ہوتی، جب تک دامن مصطفیٰ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس لیے جب اس کا پتہ تب چلے گا کہ رسول اللہ کا نام ہو، آپ کی آنکھوں میں آنسو چمکتے ہوئے نظر آئیں۔ رسول اللہ کا نام ہو اور کوئی گستاخی کرنا چاہے تو للکار کے کہو کہ کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، تیری زبان کھینچ کر، گدی سے کھینچ کر باہر کر دیں گے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے دیوانے ابھی زندہ ہیں۔ اس لیے یہ محبت اس وقت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، میں اس عاشق کا بیان کر رہا ہوں، کلام سنا رہا ہوں، جس عاشق کو گنبد خضرا میں شہر مدینہ سے روک دیا گیا۔ وہ اپنی کیفیت کیا بیان کر رہا ہے؟